ناظرین، پاکستان مسلم لیگ کی انتخابی فتح کے بعد آج پہلی بار ہے ہمارے ساتھ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جناب پرویز رشید۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جنید صاحب، میں بڑا مشکور ہوں آپ نے یہ ذکر کیا ہے۔ پلیز یہ دوبارہ کہیں کہ انتخابی فتح کے بعد اچھا، یہ آج بھی اتنا ہی مزہ آ رہا ہے سننے کا جتنا پہلے دن مزہ آیا تھا۔ بالکل ایسے ہی جیسے مہدی حسن کا گانا 40 سالہ پرانا آج بھی سنے تو اتنا ہی مزہ آتا ہے۔ ذرا دوبارہ کہیں الیکشن میں فتح کے بعد۔ نہیں، آپ کو انتخابات میں فتح مبارک ہو۔ بہت شکریہ جنید صاحب، بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا کی، ورنہ ہر سیاسی پارٹی نے ہمارے خلاف بالکل ایسے ہی مہم چلائی ہوئی تھی جیسے شادی کے 2 مہینے بعد ساس بہو کے خلاف اور 2 سال بعد بیوی خاوند کے خلاف مہم چلاتی ہے۔ ہاں، مخالفت تو آپ کی بہت ہوئی تھی۔ جی ہاں، مگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الیکشن کے رزلٹ کے بعد ہمارے مخالفوں کی وہ حالت ہوئی جو شادی کے 5 سال بعد سسر کی ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ مخالفوں دی منجی گلی چی چلی گئی نا جی۔ کتنا پراپے گنڈا کر رہے تھے ہمارے مخالف اور کتنا شور مچا رہے تھے، مگر الیکشن کے رزلٹ کے بعد سب کو ایسے چپ لگ گئی ہے جیسے جنریٹر میں سے تیل ختم ہو جائے تو اسے چپ لگ جاتی ہے۔ میں نے اتنی مزاحیہ بات کی ہے، آپ کھل کے ہنسیں۔ اچھا، یہ فرمائیں کہ کیا آپ کو امید تھی اتنی زیادہ سیٹیں لے جائیں گے آپ؟ جی جنید صاحب، میں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سے بھی زیادہ امید رکھتا اس سے بھی زیادہ؟ my اور God. کتنی سیٹیں آپ نے لے کے جانی تھی؟ ہوں۔ میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ جو 30-32 سیٹیں پی ٹی آئی والے لے گئے ہیں یہ بھی ہماری ہیں۔ اچھا، مجھے تو یہ بھی یقین تھا کہ الیکشن سے کوئی 1-2 دن پہلے عمران خان صاحب بھی نون لیگ میں آ جائیں گے۔ اچھا، جی ہاں، مجھے تو یہ بھی یقین تھا کہ ہم اتنی سیٹیں لے لیں گے کہ پاکستان کے ساتھ سری لنکا یا بنگلہ دیش میں بھی ہم حکومت بنا سکیں، اچھا۔ اور اگر پھر بھی کچھ بچ گئیں تو بھوٹان میں بھی ٹرائی کر لیں گے۔ یہ آپ کی امید تھی یا نواز شریف صاحب کو بھی یہی امید تھی؟ جی میاں صاحب تو کچھ گھبرائے ہوئے تھے، مگر میں نے ان کو حوصلہ دیا۔ میں نے کہا میاں صاحب، یہ مونچھیں میں نے گاڑی لسی پی کے سفید نہیں کی۔ گاڑی لسی پی کی کیا مطلب؟ گاڑی لسی پیے نا جی پیالے میں تو مونچھیں سفید ہو جاتی ہیں۔ اچھا، تو میں نے کہا کہ یہ میرا سیاسی تجربہ ہے، انشاءاللہ ہمیں بہت زیادہ سیٹیں مل جائیں گی، اتنا بھاری مینڈیٹ ملے گا کہ آپ کو پانڈی کا بندوبست کرنا پڑے گا واہ، اور ہمارے مخالفوں کو گھر جا کے ہانڈی کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ اور دیکھ لیجئے میرا جو خیال تھا وہی سامنے آیا۔ اچھا پرویز صاحب، یہ فرمائیں کہ آپ کو وزارت اطلاعات ملنے کی امید تھی؟ دیکھیے جنید صاحب، میں تو ایک ادنا سا کارکن ہوں، ایک خدمت کرنے والا بندہ ہوں۔ میرے قائد، میری پارٹی جہاں مجھے کہے گی میں وہاں پہ کھڑا ہو جاؤں گا۔ مجھے کہیں گے دھوپ میں کھڑے ہو جاؤ، میں دھوپ میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ اچھا، ویسے آج کل دھوپ زیادہ ہے، اگر مجھے کہیں گے چھاؤں میں کھڑے ہو جاؤ تو میں مہربانی کہہ دوں گا۔ تو یہ تو جیسے وہ مجھے حکم کریں گے میں وہی کروں گا۔ یہ تو آپ روایتی سی بات کر رہے ہیں۔ جی اب میرے پاس منصب ایسا ہے کہ اس طرح کی گفتگو کرنا میرے فرائض میں شامل ہے۔ یعنی روایتی باتیں کرنا۔ جی آپ اسے روایتی بھی کہہ سکتے ہیں، مگر میرا خیال ہے کہ میں نے بڑی دانشوری کے ساتھ جواب دیا ہے۔ اچھا، جی ہاں یہ وزارت آپ کی اپنی پسند تھی؟ جی، بس جب الیکشن کا نتیجہ سامنے آیا اور حکومت سازی جو ہے وہ اس پہ ہم نے غور کرنا شروع کیا تو میں نے شروع میں ہی میاں نواز شریف صاحب سے کہہ دیا کہ دیکھیں میاں صاحب، وزیر اعظم آپ خود ہی بنیں گے، اچھا، میں یہ اتنی بھاری ذمہ داری نہیں اٹھا اچھا۔ سکتا۔ تو مجھے وہ آگے سے کہنے لگے کہ تم ہر وقت تکلفات میں ہی پڑے رہتے ہو، تو پھر دیکھو وزیر اطلاعات تم خود ہوگے، بس آگے نہ بولنا، اس سے کم نہیں، کم از کم وزیر اطلاعات تمہیں ضرور بننا چاہیے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، جیسے آپ جیسے مناسب آپ کا سمجھتے۔ حکم۔ اچھا جی ہاں، مجھے تو میں آپ کو بتا چکا ہوں، میں تو ایک ادنا سا کارکن ہوں، جیسے میری پارٹی والے حکم کریں گے میں چاہوں گا کہ ویسا ہی کروں۔
बहरहाल परवेज रशीद साहब, आपको एक मुश्किल वजारत मिली है, आपने कायरा साहब को रिप्लेस किया है, जिनके बारे में लोग कहते हैं कि वो एक बुरी हुकूमत के अच्छे वजीर इत्तलात थे। यानी आप कहना चाहते हैं कि मैं एक अच्छी हुकूमत का बुरा वजीर हूँ? मैंने ये कब कहा है? वैसे आप मुनासिब समझें तो कुछ हया करें। आप एक अखबार के एडिटर हैं और आप वजीर इत्तलात को इनडायरेक्ट जुगत लगा रहे हैं। डायरेक्ट भी लगाएं तो मुझे मजा आता है। लेकिन रशीद साहब, आपके बारे में आम तासुर तो यही है कि आप बहुत संजीदा और मुदब्बर आदमी हैं। ये आपकी गलत फहमी है। मैं हले तक दुआना कोणी नाल ही तोड़दा जी और खुरमानी दियां गिटकां सुटदा ते नहीं, विचों बादाम कट के खाना। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।